مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری مسلم لیگ نون سے ہیں، دونوں کا تعلق کیا فرق ہے؟ عظمہ بخاری تھوڑی گڈ لکنگ ہے بنسبت مریم اورنگزیب. ہاں وہ بھی بڑی پیاری ہے. نہیں، اللہ دونوں کو خوش رکھیں. لیکن ہاں دیکھیں عظمہ بخاری کی زبان جو ہے اتنی کینچی کی طرح نہ چلتی نا، اور یہ ہر وقت غصے میں اور آگ کے شعلے نکالتی ہیں، تو پھر یہ بڑی اچھی دکھتی. اور بہرحال مجھے عظمہ بخاری زیادہ مطلب ایکسیپٹیبل ہے بنسبت یہ دوسری. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ اور شہریار افریدی میں 2 لائنوں میں فرق بیان کریں. شہریار افریدی شہزادہ ہے، رانا ثناء اللہ کی شکل دیکھو، اس کی شکل پہ اس کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. فروخ حبیب اور فواد چودھری میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ بس دونوں جو ہیں وہ رانگ نمبر تھے ابتدا سے. آدھی رات کا وقت ہے، آپ شدید بوریت فیل کر رہے ہیں، کس کو کال ملائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان یا پرویز خٹک؟ میرے خیال ہے فون ہی توڑ دوں گا. پرویز خٹک اور مولانا فضل الرحمان کے لیے 2 لائنوں میں فرق بیان کریں. نیلے پہ دلہ. نیلے پہ دیلا. نیلے پہ دیلا. نیلے پہ دیلا. ٹھیک ہے. نواز شریف اور شہباز شریف میں 2 لائن کا جواب ہے، فرق بیان کریں. نواز شریف احمق ہیں اور شہباز شریف شاطر ہیں. بلاول بھٹو اور شیخ رشید میں 2 لائنوں کا فرق بتائیں. بلاول بھٹو جو ہیں شیخ رشید کے مقابلے میں گامڑ ہے. گامڑ میں گامڑ کا تو تم خود ہی پتہ کرو نا. لیکن شیخ رشید جو ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جب باہر آ جائے گا تو اگر اس نے پریس کانفرنس نہیں کی تو پھر بہتر ہوگا. ٹھیک. مریم نواز اور آصفہ بھٹو میں 2 لائنوں کا فرق کیا سمجھتے ہیں؟ مریم نواز جو ہیں وہ بڑی ظالم خاتون ہیں. یہ میرے گھر گرانے میں بھی اس کی ہدایات تھی. آصفہ بھٹو معصوم سی ہیں، میری ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہمدردی رہی ہے. ٹھیک ہے. آصف زرداری اور سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ میں کیا فرق ہے؟ قائم علی شاہ جو ہیں وہ سائیں ہیں، وہ قدر بہتر شخصیت ہیں. آصف علی زرداری جو ہیں وہ تو مافیا ڈان ہیں. عمران خان اور نیلسن منڈیلا میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہیں. ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی تالی کے چٹے بٹے تھے. موجودہ چیف جسٹس کی 1 لائن میں ڈسکرائب کر دیں. لگتا مجھے اپرائٹ ہیں، فیصلے اس کے اچھے تھے، رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں موجودہ دور ان کا ٹیسٹ یا امتحان کا وقت ہے. زندگی کی کچھ ایسی خواہشات جو ابھی تک پوری نہ ہوئی؟ خواہشات رکھتا ہی نہیں ہوں. کوئی ایسی خواہش ہی نہیں رکھتے جو پوری نہ ہو؟ نہ، میں خواہشات اب تو ہم اپنے بچوں اور پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سر، یہ جو آج کل آپ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے اپنی سابقہ زندگی میں اگر واپس جانے کا آپشن دیا جائے نا تو میں ادھر ہی سٹے کروں گا، کیونکہ اب لائف بڑی مشکل ہو گئی ہے. ہر وقت ابھی کچہری گیا تھا تو مطلب آدھا ٹائم عدالتوں میں، آدھا ٹائم سیلفیاں نکالنے میں. میں اب ماسک لے کر پھرتا ہوں اور لوگوں کی محبت ہیں، بہت زیادہ لوگ ریگارڈ کرتے ہیں. یہ سیاست کا اچھا پہلو ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں. لیکن برا یہ پرائیویسی ساری ختم ہو گئی ہے. جب تصویریں نکالتے ہیں 10 یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید یار اس کو تو یہ بڑا اچھا لگتا ہوگا سیلفیاں نکالنا. مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن کسی کو نہ نہیں کر سکتا ہوں. وہ اتنے محبت اور پیار سے آتے ہیں تصویر نکالنے کے لیے، تو میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پرائیویسی کمپرومائز ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ میں کبھی نہیں چاہوں گا، میں نے کبھی بھی، آپ سوشل میڈیا کے بڑے نامور جرنلسٹ ہیں، میں نے کبھی بھی کسی میڈیا جرنلسٹ کو بلا کے نہیں کہا کہ میرا انٹرویو لے. میں نے کسی ٹی وی چینل پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے بلوا لیں. اور جتنا بھی ہیں ہمیشہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہیں کہ جی آپ ہمیں انٹرویو دیں یا آپ آئیں. تو لہٰذا اس سے یہ آگاہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ شوق ہی نہیں ہے کہ میں میڈیا پہ آؤں یا میرے بیانات جو ہیں زیادہ سے زیادہ چلے. پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے صحیح معنوں میں یہ ایک رخ دیکھا پاکستانی عوام کا کہ وہ حق اور صداقت کے لیے بولنے والوں کو پیار کرتے ہیں. اچھا سر،
مین اسٹریم میڈیا پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دکھاتا اور ایک واحد پلیٹ فارم آج کل جہاں پہ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. عمران خان صاحب، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جتنی آپ لوگوں کی کوریج کی جاتی ہے یا آپ کا سٹانس یا آپ کے بیانوں کو لے کے چل رہے ہیں، وہ خوش ہے اس کے اوپر، یا کیا پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا آزاد ہے؟ اور میڈیا پاکستان میں کسی دور حکومت میں بھی آزاد نہیں رہا. مین اسٹریم میڈیا جو ہیں اب تو یہ اس کی صورت بڑی مسخ ہو چکی ہے. صحافی جو ہیں وہ اب کلے دڑے بنا کے بیٹھے ہیں. کوئی پی ٹی آئی مخالف ہیں، کوئی پی ٹی آئی کی حمایت میں بول رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی نواز شریف کا ترجمان بنا ہوا ہے. یہ صحافیوں سے توقع نہیں ہوتی ہیں. اور الیکٹرانک میڈیا جو ہیں وہ اور اس کے جو مالکان ہیں یہ خود اب ایک مافیا کا روپ دار چکے ہیں. اور یہ جو ہمارے اوپر جتنا سخت ٹائم گزرا نا، اس میں الیکٹرانک میڈیا نے بڑا نیگیٹو کردار ادا کیا. ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ ڈیجیٹل میڈیا نے کیا، اور اب ہمیں الیکٹرانک میڈیا میں سپورٹ کرے یا مخالفت کرے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. کاؤنٹر ہو جاتا، اسی ٹائم کل ہو جاتا ہے. نہیں، جب ان کی بات آنے تک سوشل میڈیا میں پورے دنیا میں بات پھیلائی جا چکی ہوتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں تھوڑا ایک لائن کا فرق کرتے ہیں پاکستان میں. ڈیجیٹل میڈیا کو مزید ذمہ دار ہونا ہوگا، ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہوگا. بغیر کسی ثبوت کے کسی کی پگڑی جو ہیں وہ نہیں اچھالنی ہوگی. جب آپ کے خلاف اتنے بڑے پروگرامز کیے جاوید چودھری نے، منصور علی خان نے، وسیم بادامی نے، وہ لمحات جتنے گزرتے تھے آپ کے دل پہ، کیا آپ نیند بھی کرتے تھے، سوچتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں قسمان کہتا ہوں کہ جو کسی نے ایک آدھ کلپ بھیجا 1 2 3 سیکنڈ کا، اس سے علاوہ میں نے ان کے پروگرام دیکھے ہی نہیں ہے. میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں جو ہیں یہ ایسے پروگرام سنوں. اور جتنے لوگوں نے بھی کیے، ابھی 2-3 لوگوں پہ میں نے کیس کیا، یہی میڈیا سے ریلیٹڈ دائر نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں. ان کے لیے میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ آپ ان کے جو ولاگ ہیں ان کا اردو ٹرانسکرپٹ بنا دیں. تو وہ ٹرانسکرپٹ میں نے پڑھ لی ہے. اس سے مجھے پتہ چلا کہ کون کتنا کمینہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو جملے ہیں، ایک تو آپ نے وہ پنجابی میں کہا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، نہ گوال بنڈی رہی نہ لاہور رہا، اب عمران خان نے الیکشن آون دے، میں دیکھ چھڑے ساں میں پھڑ دے ساں. ایک تو یہ جملہ آپ کا بہت وائرل. دوسرا جملہ وڑ گیا اور ایسے وڑنا، یہ وڑنا ایسے ہوتا ہے. یہ جملہ شاہ رخ خان بھی بول چکی ہے، یہ جملہ انڈیا میں بہت وائرل ہے، یہ جملہ سعودی عرب میں بہت وائرل ہے، یہ جملہ کینیڈا میں بہت وائرل ہے، یہ جملہ دبئی امارات میں بہت وائرل ہے. وڑ گیا، یہ کب شاہ رخ خان بولے ہیں؟ یہ بول چکے ہیں. یہ جو میچ ہوا ہے اس کے دوران یہ ان کا ٹی وی میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ چکے ہیں یہ جملہ، یہ میچ تو وڑ گیا. تو اب آپ کوئی نئی سیریز نکالنا چاہ رہے ہیں اسی میں سے کہ وڑ گیا، ایسے وڑنا ہوتا، کب وڑا، کب کیسے وڑ گیا، کیوں وڑا، یہ کوئی نئی سیریز بھی آئے گی اس میں؟ ویسے تم یہ وڑنے کے پیچھے کچھ زیادہ ہی لگے ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی نکالتا نہیں ہے، خود بخود بنتی ہے، نیچرل اسپونٹینیس ایکسٹمپور. ٹھیک، تو کبھی کوئی چیز بنے گی تو آ جائے گی. تو یہی میرا جواب. اپنا جملہ وڑ گیا انجوائے کرتے ہیں؟ میں تو اس کے بعد سوچا ہی نہیں اس پہ کہ میں نے کیا بولا تھا. کوئی لوگوں کو مزہ آ جب گیا. ویڈیو موبائل میں سکرول کرتے ہیں تو جب آتی ہے ٹک ٹاک یا فیس بک ٹویٹر پہ وڑ گیا وڑ گیا وڑ گیا وڑ گیا وڑ گیا، تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا بولا؟ نہیں، میں تو ٹک ٹاک دیکھتا ہی نہیں ہوں. مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ تو کوئی. ٹویٹر بھی ہے، فیس بک بھی ہے، ٹویٹر سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں وڑ گیا تو ٹاپ ٹرینڈ ہے. نہیں، میں ٹک ٹاک نہیں دیکھتا ہوں. میں ٹویٹر پہ مصروف ہوتا ہوں اور ٹویٹر پہ عموماً. لیکن اب مجھے ٹویٹر کے لیے بھی بہت کم ٹائم ملتا ہے. ہر وقت کیسز تیار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو لہٰذا ٹک ٹاک میں ویسے جو لوگ مجھے یہ کلپ بھیج دیتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں. جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان اینکر پرسن ہے، بہت اچھے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ان کے لیے کوئی ایک جملہ سے. بہت پیارا آدمی ہے، بہت بہترین جرنلسٹ ہیں. میری نیک تمنائیں ہیں اس کے ساتھ. اور میں چند ہی صحافیوں کو تو میں سب کو دل میں بہت ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن چند صحافی ایسے ہوتے ہیں ان کا کنڈکٹ، ان کی رپورٹنگ، ان کی امپارشیلٹی، ان کی شرافت
وہ ہمیں بہت پسند آتی ہے، میرے دل میں بڑی جگہ ہے اس کی.